السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ تربیت اساتذہ پروگرام، تجوید ٹیچرز ٹریننگ پروگرام، اسٹریم لائن لرننگ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے میں آپ کو دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کو اس حلقہ قرآن میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے میں ہر انسان کی کامیابی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اسے ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ قرآن کریم کا تعارف۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین خالق کائنات کا کلام ہے، جو عربی زبان میں جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے خاتم النبیین والمرسلین رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ناقلین کے تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا اور قیامت تک تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی فلاح اور نجات کا ضامن ہے۔ اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے 1000 سال پہلے فرشتوں کو خود سنایا۔ دارمی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال قبل سورۃ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ سعادت اور عمدگی ہے اس امت کے لیے۔ سعادت مند ہے وہ سینے جو اس کو اٹھائیں گے، یاد کریں گے، اس کو حفظ کریں گے، اور سعادت مند ہے وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب جبرائیل علیہ السلام کو جب یہ قرآن دے کر بھیجا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو ساتھ پڑھنے کی کیفیت بھی بیان کرتی اور فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنایا ہے، اور اسی کیفیت کی تاکید اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی اور فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور تم بھی اے پیغمبر قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل کا لفظ ترتیل کی ضرورت میں مبالغہ اور مزید تاکید کو واضح کر رہا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہمیں حضرت علی کا قول ملتا ہے کہ ترتیل یعنی ترتیل کی وہ تعریف کرتے ہیں وہ تجوید الحروف و معرفت الحروف، یعنی ترتیل کا معنی حروف کی تجوید، حروف کی صحیح مخارج اور صفات سے ادائیگی اور وقوف کی معرفت حاصل کرنا۔ آسان الفاظ میں آئی تھنک سو کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اردو سمجھ لیتے ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں کو اردو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہوگی، تو جہاں تک ہو سکے گا میں انشاءاللہ اس کو آپ تک حد الامکان آسان طریقے سے پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو آسان الفاظ میں مختصر بات یہ ہے کہ تجوید کی 2 اقسام ہیں، تجوید علمی اور تجوید عملی۔ تجوید علمی کا جو حکم ہے وہ فرض کفایہ ہے، تجوید عملی کا حکم فرض عین ہے۔ تجوید علمی یہ حاصل ہوتی ہے کتابوں سے،
اور تجوید عملی جو ہے نا یہ حاصل ہوتی ہے استادوں سے. تو جو فرض عین چیز ہے نا وہ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ استاد سے. قرآن کی ادائیگی کے حوالے سے جو چیز آپ حاصل کرتے ہیں وہ استاد سے حاصل ہوتی ہے. یہ صرف نالج سے تعلق نہیں رکھتی. جو نالج اور معلومات ہے وہ فرض کفایہ ہے، اور اس کی عملی اور ادائیگی، اس کا عمل یعنی اس کا عمل اور ادائیگی جو ہے وہ اس پر عمل، اس کی عملی ادائیگی فرض عین ہے. قرآن کو تجوید کے ساتھ درست پڑھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. قرآن پاک کو خوبصورت پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کر، ٹارگٹ بنا کر، اپنا ہدف بنا کر آپ نے محنت کرنی ہے. آپ اس ورکشاپ کو آج اٹینڈ کر رہے ہیں اور الحمدللہ مجھے دلی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور ہم سینکڑوں میل دور ہوتے ہوئے رنگ، نسل، زبان کے اختلافات کے باوجود اسلام کے رشتے میں منسلک ہیں. آج ہم امت مسلمہ کی حیثیت سے ایک دوسرے کے سامنے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑا آفاقی رشتہ ہے، یہ دنیا کی سب سے سچائی ہے. اور اسلام وہ واحد دین ہے جو محبت کا، امن کا، اتحاد کا، اتفاق کا، یگانگت کا درس دیتا ہے. تو مجھے دلی خوشی آج آپ لوگوں سے بات کر کے کہ ہم ایک جو رشتہ ہے نا ہمارے درمیان اسلام کا، اللہ کے نام پہ ایمان کا، توحید کا، وہ تمام رشتوں سے بڑھ کر ہے. تو آپ آج یہ ورکشاپ اٹینڈ کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے جب انسان کوئی بھی چیز سیکھتا ہے نا تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے کہ وہ بالکل خالی ہو کر بیٹھے. اگر آپ کے سامنے ایک گلاس رکھا ہو نا وہ آلریڈی بھرا ہوا ہو، اور اس کے اندر اگر آپ کچھ پانی ڈالیں گے نا تو وہ کبھی بھی اس کے اندر نہیں جائے گا، وہ سارا باہر نکلے گا اور سب طرف پھیل جائے گا، ایک میس کریٹ کرے گا. تو کبھی یہ نہ سمجھے کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے. جب بھی آپ کسی سے کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھے نا تو بالکل خالی ہو کر بیٹھے کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ایک اپنا ٹارگٹ، اپنا گول بنانا ہے کہ آپ آج یہ کیوں ورک شاپ اٹینڈ کر رہی ہیں، آپ کس لیے یہ ورک شاپ اٹینڈ کر رہی ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہدف بنا کر آپ نے اس کو اٹینڈ بھی کرنا ہے، محنت بھی کرنی ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تجوید کی اہمیت پہ بات کی. ٹھیک ہے؟ تو کیا فرمایا کہ ترتیل سے پڑھو. تو ترتیل سے پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے تو کیا یہ حکم صرف قارئوں کے لیے کہ صرف قاری ترتیل سے پڑھ سکے؟ نہیں، بلکہ وَرَتِّلْ امر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے؟ وَرَتِّلْ امر کا صیغہ یہ سب مسلمانوں کے لیے ہے، سب مسلمانوں کے لیے. تجوید کا تعلق قرآن کے حروف اور الفاظ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے سمجھ لینا. تجوید کا تعلق قرآن کے حروف اور الفاظ کے ساتھ ہے، اور وقوف کا تعلق، وقف کا تعلق قرآن کے ترجمے اور معانی کے ساتھ ہے. اور یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ وہ معنی کو جانے؟ یہ علماء کا کام. ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت اہم ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر آپ تجوید بھی پڑھا رہے ہیں، اگر آپ کو ایک لفظ کا معنی نہیں معلوم تو آپ کیسے اس کو صحیح طرح ادا کر سکیں گے؟ اور خاص طور پہ وقف اور اعادے کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو کتنا ضروری ہے، کتنا لازم ہے کہ آپ کو تجوید کا علم بھی ہو، آپ کو وقوف کا علم بھی ہو. ٹھیک ہے؟ تو آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اس کام کے لیے. گلوبل پاپولیشن کی ویب سائٹ کے مطابق دنیا میں جو کل آبادی ہے وہ 8 ارب سے تجاوز کر گئی، اور جس میں مسلمانوں کی جو آبادی ہے ٹوٹل وہ 2 ارب سے تجاوز کر گئی. تو آپ یہ دیکھیے کہ 8 ارب لوگوں میں سے 2 ارب سے زائد لوگ مسلمان ہیں، اور ان 2 ارب لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو صحیح پڑھنا جانتے ہیں، یا وہ قرآن کا فہم رکھتے ہیں، یا وہ اس پوزیشن میں وہ قرآن کو پڑھ رہے ہوں یا پڑھا رہے ہوں، یعنی ٹیچنگ پوزیشن میں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں میں شامل ہیں آج. ٹھیک ہے؟ تو ترتیل کا مقصد جو ہے نا وہ صرف محفلوں اور مجلسوں میں پڑھنا نہیں ہے. ترتیل کا اصل اور بنیادی مقصد جو ہے نا وہ ٹھہر ٹھہر کر حروف کی صحیح ادائیگی پر گرفت حاصل کرنا، صاف صاف پڑھنا، نکھار کر پڑھنا. ترتیل جو ہے نا وہ تجوید کی گاڑی کا آپ سمجھ لیں کہ پہلا گیئر ہے. جیسے اگر آپ فار ایگزامپل گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ آہستہ ہی کام کرتے ہیں نا، آہستہ سے اس کو شروع کرتے ہیں. پہلی بار میں آپ اس کو تیز چلانا تو نہیں شروع کر دیتے. تو پھر ترتیل کا اصول ہوتا ہے کہ اونچی آواز سے پڑھنا اور بلند
اونچی آواز سے پڑھنا اور آہستہ رفتار میں پڑھنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. آپ یہاں پر ماشاء اللہ کافی سارے لوگ ہیں اور فردن اصل میں سب سے بڑا وجہ جو ہے ہماری پاس کے وقت کی کمی ہے. تو آپ لوگوں کے دیکھیے کہ ہم آج جو ہے نا ایک الگ طریقے سے روایتی طریقے سے ہٹ کے تھوڑا سا ہم آپ کو اس کا انٹروڈکشن کروائیں گے. ایک تو ہے روایتی طریقہ اس کو پڑھنے کا, ٹھیک ہے. آج ہم بات کریں گے ساؤنڈ میتھڈالوجی پہ. صوتی طریقہ تدریس کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ منیمم ٹائم میں بچوں کو یا بڑوں کو بہترین طریقے سے قرآن کے الفاظ پڑھنا سکھا سکتے ہیں, ان کا تلفظ درست کر سکتے ہیں, ٹھیک. تو اس میں سب سے پہلی چیز آپ دیکھیے کہ حرف کی بات ہم کرتے ہیں کہ عربی میں جب یہ قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا تو حروف تہجی کی تعداد ہے اس میں 28 یا 29, ٹھیک ہے. کچھ لوگ حمزہ اور الف کو ایک ہی کنسیڈر کرتے ہیں, کچھ اس کو الگ الگ کرتے ہیں. اور قرآن کے کل حروف کی تعداد جو ہے 3,22,670, 3,22,600. جی آپ کو میری اب آواز آ رہی ہے؟ ہم یہاں سے بات کر رہے تھے کہ حروف تہجی کی تعداد 28 ہے. قرآن کے کل حروف کی تعداد جو ہے وہ 3,22,670 ہے. اور آیات قرآنی کی تعداد 6,666 ہے. رکوعات کی تعداد 557 ہے. اور قرآن کریم کی ٹوٹل سورہ جو ہے وہ 114 ہے. ان میں آیات ہیں, آیات میں لفظ ہیں یعنی ورڈز ہیں, اور ورڈز میں حروف ہیں یعنی لیٹرز ہیں. تو قرآن کا جو بیسک یونٹ ہے نا یا بنیادی اکائی اگر ہم اس کو کہیں تو وہ حرف ہیں. اور آپ نے یہ تمام چیزیں بڑے غور سے سننی ہے. ہم نے درمیان میں آپ کے لیے کچھ کوسچنز رکھے ہوئے ہیں, مجھے ایک ایکٹیویٹی ہے تاکہ ہمارا یہ جو سیشن ہو میکسیمم انٹریکٹیو سیشن ہو سکے انشاءاللہ. تو آپ نے یہ تمام چیزیں بڑے دھیان سے سننی ہے تاکہ اس کو آنسر بھی بہترین طریقے سے کر سکیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو حرف جو ہے نا اس کا لغوی معنی یعنی لنگوسٹک میننگ جو ہے وہ ہوتا ہے کنارہ. تو کیونکہ حرف کی آواز جو ہے نا وہ بالکل اس کے نام کے بالکل شروع میں کنارے میں پائی جاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل یہاں آپ کو میم نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو میم جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا بالکل اس کنارے میں, یہیں سے دیکھیے اگر ہم بولیں میم 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 تو یہاں بالکل شروع میں اس کی آواز پائی جاتی, تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کنارہ. لیکن اصطلاحی معنی اس کا کیا ہوتا ہے کہ منہ سے نکلنے والی ایک آواز جس کا انحصار جو ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کسی معین یا غیر معین مخرج پر, ٹھیک ہے. اب مخرج کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں. کسی بھی حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں. یہ ورک شاپ جو ہے ہم نے ہمارے یہاں پاکستان میں ایسا ہوا الحمدللہ 3 سال پہلے تقریباً. یہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 31 کے پس منظر میں قرآن مجید کو جو ہے نا وہ ایجوکیشن کا لازمی حصہ بنا دیا الحمدللہ. کلاس 1 سے لے کر ایف اے تک یعنی کلاس لیول آپ سمجھ لیں کہ 12 تک, تو اس میں اس کا حصہ بنا دیا گیا. اور کلاس 1 سے لے کر کلاس 5 تک جو ہے وہ بچے ناظرہ قرآن کو مکمل کرتے ہیں, اور کلاس 6 سے لے کر فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے لیول تک وہ قرآن کی تفسیر اینڈ ٹرانسلیشن کو سیکھتے ہیں. تو اس میں پھر یہاں پہ ہمارے یہاں پہ اسکولز میں ایسا ہوا کہ ایک بالکل ایس این سی سلیبس تشکیل دیا گیا کہ تمام جو ہے وہ یکساں نصاب تعلیم ہو, پرائیویٹ سکولز میں بھی اور گورنمنٹ سکولز میں بھی. تو الحمدللہ ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ ایکٹ 17 کے تحت اور آئین کے آرٹیکل 31 کے تحت یہ جو قرآن ایجوکیشن ہے الحمدللہ اب یہ قرآن جو ہے اسکولز کی ایجوکیشن کا لازمی ایک حصہ بن چکی ہے. اور اس کا مقصد کیا بیسک کہ قرآن اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت اور اس کے آداب سے واقف ہوں,
قرآن مجید کی تلاوت درست تلفظ رموز اوقاف یعنی رموز اوقاف کے وقف کرنے کی جگہ کون سی ہے، کہاں سے آپ وقف کریں گی، کہاں پر وقف کریں گی کہ قرآن کا معنی آگے پیچھے نہ ہو، اور کہاں سے آپ اس کا اعادہ کریں گے یعنی آپ اس کو دوبارہ لوٹائیں گے، تجوید اور روانی سے کر سکیں، عربی حروف تہجی کے اشکال کو صحیح آئیڈینٹیفائی کر سکیں، مخارج یعنی ان کے نکلنے کی جگہوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، ان کی صفات جس انداز سے وہ اس حرف کو ادا کر رہے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، آواز کی شناخت کر کے درست ادائی کر سکیں۔ دیکھیں جو اصل لفظ ہے نا وہ ادائی ہوتا ہے، ادائی، ادا کرنا، ادا سے ادائی، تجوید کے بنیادی تصورات اور قواعد کو جان سکیں، عربی زبان میں حرکات کی اہمیت جان سکیں کہ حرکات کیا ہیں، ان کے اشکال کیا ہیں، اور ان کی آوازوں کی درست ادائی کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور آئین کا جو آئین پاکستان کا جو آرٹیکل 31 ہے وہ اصل میں ہے کیا کہ قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی بنانا، عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرنا، سہولت فراہم کرنا، اور قرآن پاک کی صحیح اور درست طباعت اور اشاعت کو محفوظ بنانا، ٹھیک ہے۔ تو اب درست تلاوت قرآن کے لوازمات کیا ہوتے ہیں، یعنی کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے کچھ چیزوں کے لیے کوئی انگریڈینٹس چاہیے ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح قرآن کی تلاوت جو ہے وہ ایک عظیم ترین عبادت ہے، اور ہر عبادت کی کچھ مخصوص کیفیات ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جب تک آپ نے وضو نہیں کیا، نماز کا ٹائم داخل نہیں ہوا، تو کیا آپ کی نماز ایکسیپٹیبل ہوگی؟ ہر عبادت کی کچھ مخصوص کیفیاتی توقیفی ہوتی ہیں جن کو بجا لانے ہی سے وہ عبادت قابل قبول ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی بہترین عبادت تلاوت قرآن ہے، تو اس کے لیے پھر درست لوازمات کیا ہوں گے کہ جب تک ہمارے پاس وہ تمام چیزیں بھی موجود نہ ہوں جو درست تلاوت کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ہر حرف کی مکمل شکل کی بھی پہچان ہو، اس کی عادی شکل کی بھی پہچان ہو، مخارج کی شناخت کر کے درست ادائی کر سکیں، حرکات اور علامات کے اشکال میں فرق کر سکیں، آوازوں کی پہچان کر سکیں، حروف مدہ اور حروف لین کے کانسیپٹس ہمارے کلیئر ہو، حروف کلکلہ کی پہچان ہم درست طریقے سے کر سکیں، حروف مقطعات کیا ہے ان کی ادائی ہم کیسے کریں گے، غنہ کے قواعد ہم جان سکیں، الف زائدہ کیا ہے، نون قطنی کیا ہوتا ہے، رموز اوقاف کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ہمارے پاس یہاں پہ جتنا ابھی تک ہم نے پڑھا کہ اس میں کیا چیز ہم نے بات کی کہ مخرج سے کیا مراد ہے، تو مخرج سے کیا مراد ہے کہ کسی بھی حرف کے نکلنے کی جگہ۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ یہ تجوید کا لغوی معنی، لغوی معنی ہوتا ہے لنگوسٹک میننگ، ٹھیک ہے۔ لنگوسٹک میننگ کیا ہے کہ عمدہ کرنا، بہترین کرنا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے کہ ایک ٹپیکل ایک اسپیسیفک میننگ تجوید کا کیا ہے کہ قرآن کے تمام حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا اور ان تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا جو اس حرف میں پائی جاتی ہیں، جس انداز سے آپ کسی حرف کو ادا کر رہے ہیں۔ جیسے اگر میں پڑھوں سین سین، تو میں نے دیکھیں کس انداز سے پڑھا اس کو، جو چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے کہ سین کی آواز میں سیٹی ہے اور سختی ہے اور باریک ہے، ٹھیک ہے۔ تلاوت سے کیا مراد ہے، تلاوت کا کیا مطلب ہے، قواعد تجوید سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو تلاوت کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، تلاوت کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، اور تلاوت کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا، اور تلاوت کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اتباع اس کا کریں، اس کو فالو کریں، ٹھیک ہے۔ یہ اتباع جو ہے پڑھنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اوامر اور نواہی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تلاوت، حق تلاوت کی شرط ایک لگائی ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن کی تلاوت کا جو حق ہے نا وہ ترتیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو تلاوت کی لنگوسٹک میننگ یہ ہے کہ پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے چلنا، اور اصطلاحی معنی کیا ہوئے کہ قرآن کریم کو تجوید کے قواعد و ضوابط کے مطابق پڑھنا، ٹھیک ہے، اور عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کریم کے حقوق ہیں، قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا اس کا حق کیا ہے کہ اس کے اوپر ایمان لانا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کی تلاوت کرنا۔ دوسرا حق قرآن کی تلاوت اور ترتیل ہے۔ تیسرا حق قرآن کا تدبر ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، اسے سمجھنا۔ نمبر 4 اس کے اوپر عمل کرنا۔ چوتھا حق اس کا یہ ہے قرآن کا کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ 5واں حق اس کا یہ ہے کہ ہم اس کی تبلیغ کریں، اسے دوسروں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے۔
تو सूरत यूनुस आयत 58 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नेमत आ गई है। ये वो चीज़ है जो दिलों के मर्ज की शिफा है, हदायत है, रहमत है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमा दीजिए कि ये अल्लाह का फजल है, मेहरबानी है, इस पर लोगों को खुशी मनानी चाहिए। ये उन सब चीज़ों से बेहतर है जो तुम लोग जमा कर रहे हो। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। तो आप यहाँ पे देखिए, तजवीद की डेफिनेशन आपके सामने आ गई। तजवीद का लुग़वी मायने क्या है? उम्दा बनाना, हुस्न पैदा करना। और तजवीद की इस्तिलाही तारीफ यह है कि हर हर्फ उसके मखरज से निकालना, तमाम सिफात को अदा करना। और तजवीद का टॉपिक क्या है? ठीक है, तजवीद का टॉपिक क्या है कि किस मेन चीज़ को इसमें डील किया जाता है। तो तजवीद का जो टॉपिक है वो हरूफ तहज्जी है। हरूफ हर्फ की जमा है, ठीक है, जैसे लेटर एंड लेटर्स। ठीक है, तहज्जी का मतलब है जिसका हिजा किया जाता है। ठीक है, इसको हरूफ मुफरदात भी कहते हैं, हरूफ तहज्जी भी कहते हैं, हरूफ हिजा भी कहते हैं। ठीक है, दो या तीन हरूफ को जोड़ते हैं तो फिर एक लफ्ज बनता है। ठीक है, गर्ज़ो गायत यानी मकसद क्या है, तजवीद का मकसद क्या है, क्या इसका गोल है, हम तजवीद क्यों पढ़े हैं, तजवीद का इल्म। अच्छा, आप देखिए कि तजवीद जो है इल्म तजवीद की हैसियत से कब ये वजूद में आया, क्योंकि आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिस वक्त ये नाजिल हुआ तो अरबों का हाफजा माशाल्लाह बहुत अच्छा था और उन्हें अपने हाफजे पे बहुत एतबार था और उस वक्त इसको हिफ्ज़ किया गया या मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर लिखा गया। फिर हज़रत उस्मान के ज़माने में तदवीन कुरान हुई और बाकायदा इल्म की हैसियत से इसका जो आगाज़ हुआ है ना वो 150 हिजरी में हुआ, दूसरी सदी में तकरीबन। ठीक है, जब क्योंकि इस्लाम जो था वो अरब से निकल कर अजम में फैला तो फिर कुरान की अदायगी में कुछ लहन होने लगा। लहन का मतलब आप जानते होंगे कि गलती होने लगी, तो कुरान को गलती से बचाने के लिए इस इल्म का आगाज़ किया गया। ठीक है, और इसमें फिर उलमाए कराम की दिन रात की मेहनत शामिल है। अल्लाह ताला उनको बेहतरीन अजर अता फरमाए कि जिन्होंने इतनी दिन रात की मेहनत करने के बाद इस इल्म को वजूद में लेकर आए। और ये दुनिया में किसी किताब को ये एजाज़ हासिल नहीं है कि उसकी तिलावत के लिए कोई कवायद व ज़वाबित हो। ये सिर्फ कुरान का एजाज़ है और इन्हीं कवायद व ज़वाबित का नाम इल्म तजवीद है, या आप इसको तजवीद साइंसेस भी कह सकते हैं, या आप इसको फ़न तजवीद भी कह सकते हैं। ठीक है, कि इसको बाकायदा एक इल्म की हैसियत से वजूद में लाया गया क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया। ठीक है, इसको ज़ब्त तहरीर में लाया गया, उसकी अदायगी तक की हिफाजत की गई। और इसमें एक बड़ी मशहूर हदीस है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद की कि जब उनके पास एक बदवी आया था और वो कुरान की आयत तिलावत कर रहा था, जब उसने लिल फुक़रा का लफ्ज़ पढ़ा तो उसके ऊपर मद नहीं की उसने। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने उसे फ़ौरन टोका और उन्होंने कहा कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह से नहीं सुना। ठीक है, फिर आपने उसे बताया, उसने मत की अदायगी की। तो देखिए, अदा तक को महफूज रखा गया, कुरान की हिफाजत बजरिया हिफ्ज़ की गई, तमाम कलिमात कुरानी की हिफाजत की गई। ठीक है, तो इस तरह से ये इल्म तजवीद वजूद में आया और इस तजवीद का मकसद जो है वह हरूफ की सही अदायगी है, ताकि इस इल्म हासिल को हासिल करने के बाद कुरान के हरूफ को सही अदा कर सके। मकसद क्या है इल्म तजवीद का? ठीक है, तो तिलावत का लुग़वी मायने है पीछे पीछे चलना। तिलावत की इस्तिलाही तारीफ किया कि कुरान मजीद को तजवीदी कवायद के मुताबिक पढ़ना। और इस इल्म को आप क्यों पढ़ेंगे कि सवाब दारैन है, ये दुनिया और आखिरत की फलाह का जामिन है। और ये कलाम सबसे, ये जो इल्म है ना ये सबसे अफजल है क्योंकि इसका ताल्लुक बराह रास्त कलाम अल्लाह से। और यहाँ पे फिर वही देखिए, आप देखिए हम जब पहले इसकी बात कर चुके, वरातिल कुरान तब्दीला। वरातिल जो है ना ये अमर का सीगा है कि कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो, ये सबके लिए हुक्म है। फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया आगे सूरह बकरा में, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनूना बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। जिनको हमने किताब दी है वो इसकी ऐसे तिलावत करनी है जैसा तिलावत करने का हक है, वही लोग इस पर ईमान रखते हैं। जो लोग इसका इनकार करेंगे वही खसारा पाने वाले होंगे। अब आ जाते हैं हरूफ तहज्जी की तरफ। ठीक है, जो हमारा पहला टॉपिक है हरूफ तहज्जी, इसमें हम ये देखेंगे कि हरूफ तहज्जी क्या होते हैं। हर्फ का मायने भी मैंने आपको बताया कि हर्फ का लुग़वी मायने लिंग्विस्टिक मीनिंग होता है किनारा। इसको किनारा इसलिए कहा जाता है कि हर हर्फ की आवाज़ हर हर्फ के नाम के बिल्कुल शुरू में हो।
ठीक है। फिर हम इसमें ये देखेंगे हरूफ तहजी कितनी है। हरूफ तहजी का दूसरा नाम बताइए। मैंने अभी आपको बताया हरूफ हिजा भी कहते हैं, हरूफ मुफरदात भी कहते हैं। हरूफ के बुनियादी तस्वुरात कितने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हर्फ का क्या है कि हर्फ की शक्ल मालूम हो, हर्फ का नाम मालूम हो, हर्फ की आवाज़ मालूम हो, ठीक है। ये हर्फ के बुनियादी तस्वुरात है, इसमें आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह ये बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो आपको सामने एक स्क्रीन पर नजर आ रहा है ना, ये एक रिवायती तरतीब है जैसे हमने हमेशा पढ़ा, ठीक है। अब ये जो छोटी छोटी से जो बने हुए आपको नजर आ रही है शेप्स, इसमें ये एक शक्ल बनी हुई है, ठीक है। अब इसका टाइटल क्या आपको नजर आ रहा है, हरूफ तहज्जी, ठीक है। हरूफ की जमा, सॉरी हरफ की जमा, तहज्जी वो हरूफ जिनके हिजा किए जाते हैं, जिनको मिलाने से, अब इसका देखिए एक एक हरफ का अलग से तो कोई मायने आपको समझ में नहीं आ रहा ना, ठीक है। जब ये 2 या 4 या इससे ज्यादा हरूफ मिल जाते हैं तो एक लफ्ज बनाते हैं, वो फिर एक बामायनी लफ्ज बनता है, वो एक कलिमा कहलाता है, ठीक है। तो अब ये जो इसके अंदर आपको नजर आ रहा है ना, ये इसकी शक्ल है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा ना, ये इसका नाम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या 2 चीजें देख रहे हैं, हर्फ की शक्ल, हर्फ का नाम, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, अलिफ, अलिफ, अलिफ। अगर मैं इसको पढ़ूं अलीफ तो ये गलत है, ठीक है, ये दुरुस्त नहीं है, अलिफ। अब देखिए ये इसकी शक्ल है, ये इसका नाम है, बा, ता, सा, जीम। अब इसकी आवाज क्यों लंबी है, क्योंकि आप देखिए कि इनमें से कुछ हरूफ तो 2 हरफों पर मुश्तमिल है, उनका नाम 2 हरफों पर मुश्तमिल है, जैसे बा, ता, सा। कुछ का नाम 3 हरफों के ऊपर कंसिस्ट करता है, जैसे जीम या मीम। अगर आप इसका नाम बोलते हैं जीम, जीम, सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि किसी भी हर्फ की आवाज को नाक में ले जाने से बचाइए, नाक में आवाज ना जाने दीजिए, ठीक है। जीम, हा, दाल, दाल, रो, जा, सीन, शीन, صاد صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف काफ। अच्छा, हरूफ तहज्जी की जो सबसे बेसिक तकसीम की जाती है ना, या डिवीजन की जाती है, वो 2 हिस्सों में होती है। आप सब प्लीज़ अपनी तरह माइक म्यूट रखिए ताकि सबके लिए सुनने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये टाइम बहुत कीमती टाइम है, ये जो आपने अल्लाह ताला की किताब का इल्म सीखने के लिए जो आपने टाइम निकाला है ना, ये सबसे अहम टाइम है, ये बहुत कीमती टाइम है जो खालिस अल्लाह ताला के लिए आपने इसको, अपने वक्त को खालिस किया है, ठीक है। तो इस टाइम को आपने ज़ाया नहीं करना, ना खुद के लिए ज़ाया करना, ना दूसरों के लिए ज़ाया करना है, ठीक है। तो इसका बड़ा आपने ध्यान रखना है। तो जो अभी हम बात क्या कर रहे थे कि हरूफ तहज्जी की जो बेसिक डिवीजन है वो 2 हिस्सों में की जाती है, बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ और मोटा पढ़े जाने वाले हरूफ। तो मोटी हरूफ की अदायगी में हम अमूमन क्या करते हैं कि होठों को गोल कर लेते हैं, वो नहीं करना, उससे बचना है, होठों को बिल्कुल गोल नहीं होने देना, ठीक है। तो यहां तक हमने नाम पढ़े थे, ऑफ, काफ, ठीक है, ये मोटा कॉफ है, ये बारीक है, लाम। अब देखिए इन हरूफ में, कुछ हरूफ में जो है ना आवाज नाक में चली जाती है, उससे आपने नाक में जाने से बचाना है। अगर आप स्टूडेंट्स आपको फॉलो कर रहे हैं ना, तो अगर आपकी आवाज इस तरह से उसमें जाएगी तो स्टूडेंट्स उसी आवाज को फॉलो करेंगे। एक एक की आप लिप मूवमेंट चेक कीजिए अपने स्टूडेंट्स की, ठीक है। ये मत कहिए कि इसमें किताब में देखो, किताब में देखो, किताब में से देख के पढ़ो, किताब में तो सही लिखा है ना। ये जो इल्म है ना, ये सीखना और ये सिखाना। अभी हमने पढ़ा ना कि तजवीद अमली का ताल्लुक किससे सीखते हैं, आप इसको उस्तादों से सीखते हैं, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, ठीक है। कि आपने खुद अपने लहजे से, अपने एक्सेंट से बोल कर बताना है, दुरुस्त अदायगी करके दिखानी है, दुरुस्त अदायगी देखनी है, ठीक है। लाम, अगर मैं इसको गलत पढ़ूं, लाम, लाम, ये मेरी आवाज नाक में जा रही है, ठीक है, इसे बचाना है। लाम, मीम, नून, वाव। वाव में आपको मालूम है कि हम होठों को मैक्सिमम गोल करते हैं, इसी तरह हा,
حمزہ. اب آپ دیکھیں کہ آپ یہاں پہ کہیں گے کہ حمزہ بھی تو 3 حرفوں پر مشتمل ہے, اس کی آواز کیوں نہیں لمبی؟ الف بھی 3 حرفوں پر مشتمل ہے, اس کی آواز کیوں نہیں لمبی؟ تو یہ 2 استثنائی صورتیں, یہ 2 ایگزمپٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایکسیپشنل کیس ہے. الف اور حمزہ کو بغیر کھینچے اس کو ادا کیا جاتا ہے, اور یا, ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں. اچھا, اب یہ آپ کو ایک بالکل دوسری ترتیب نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. حروف کا بالکل ایک دوسرا سیکوینس ہے, اور یہ کیا سیکوینس ہے کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حروف کو ان کے مخارج کے لحاظ سے لکھا گیا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ بول کے بھی دیکھیے, میم, با, واو, فا, تو یہ چاروں وہ حرف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آ جائیے سا, زال, زو, تا, دال, تو, یہ تمام حروف زبان سے ادا ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ حروف بھی زبان سے ادا ہو رہے ہیں, یہ زبان کے درمیان والے حصے سے ادا ہو رہے ہیں, یہ زبان کے موٹے کنارے سے ادا ہو رہا ہے, یہ زبان کی جڑ کے قریب سے ادا ہو رہے ہیں, اور یہ نیچے والے جو حروف ہیں نا, حروف ہلکی حلق سے ادا ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا سارا ووکل سسٹم ہے جو اس جگہ سے شروع ہوتا ہے جہاں ہمارا حلق جو ہے اس سینے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے, وہاں سے ہی حروف شروع ہوتے ہیں اور ادا ہوتے 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 لپس پر آ کر مکمل ہوتے ہیں. اتنا یہ سارا ہمارا سسٹم ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ترتیب کس بنا پر مرتب کی گئی؟ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو تو یہ مخارج کے لحاظ سے ترتیب دی گئی ہے. یہ حروف تہجی مخارج کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہم آتے ہیں صوتی ترتیب کی طرف. پچھلے والی اس میں ہم نے سلائیڈ میں کیا دیکھا تھا؟ ہم نے حروف کی شکلیں اور ان کے نام دیکھے تھے. اب یہاں پر ہم حروف کی آواز دیکھیں گے. اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. صوتی, صوت سے کیا مراد ہے؟ آواز, ٹھیک ہے. ترتیب سے مراد سیکوینس, ٹھیک ہے. اب دیکھیے, اب جب ہم نام پڑھ رہے تھے نا, تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ تو ہم صرف نام پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے. آپ کو کیا اس کی کوئی آواز آ رہی تھی؟ با, تا, سا, جیم, یہ تو ہم ان کے نام پڑھے تھے. سین, شین, ٹھیک ہے, یہ ان کے نام ہیں, ٹھیک ہے. اور یہاں ان کی ہم آواز پڑھیں گے. اگر ہم اس کو درست سیکھ لیں نا, کیونکہ یہ چیز اگر آ جاتی ہے نا, آپ دیکھیے کہ عموماً جنرلی جو لوگوں کی تجوید میں غلطیاں ہوتی ہیں وہ حرکات کی ادائیگی میں ہوتی ہیں. 80% غلطی کی حرکت کو کیا تو کم کر دیتے ہیں یا زیادہ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر ہم حرف کی شکل, حرف کے نام, اس کی آواز کے کانسیپٹ, یہ جو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ حروف کے متعلق بنیادی تصورات کیا ہے, تو وہ یہ کانسیپٹ ہے بیسک. اگر ہم اس کو سیکھ جائیں نا تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتی ہیں, اور الحمدللہ بہت آسانی سے آپ سکھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہم نے وہ حرف کو نام بھی پڑھ لیا, ہم نے حرف کی شکل بھی دیکھ لی. اب یہاں پر آ کر ہم آواز کو دیکھیں گے, آواز کو, ٹھیک ہے. اور بیسک چیز ہی کیا ہے؟ بیسک چیز ہی آواز ہے کہ ہم جب قرآن کے الفاظ پڑھتے ہیں نا تو اس کی آواز کو غلط کر دیتے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ بچوں کو یا اسٹوڈنٹس کو آواز سکھائیں گے. میم, زبر, ما, ٹھیک ہے. نام آپ نے اس حرف کا پورا لیا, اور یہ جو حرکت ہے نا اس نے اس کی آواز کو چھوٹا یا بڑا کر دیا. سمجھ میں آیا؟ کوئی یہ کنمیوٹ کر کے پلیز مجھے بتائیے کہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہم نے حرف کا نام مکمل لینا ہے, اور ہم نے یہاں پہ صرف زبر کو چوز کیا, ٹھیک ہے. کیونکہ زبر جو ہے وہ اخف الحرکات ہے, یعنی سب سے ہلکی حرکت ہے, سب سے خفیف حرکت ہے, ٹھیک ہے. اور زبر جو ہے وہ سب کے لیے یکساں رہتی ہے. زہر میں کچھ چیزوں میں تھوڑی سی اور دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں, اور پیش میں بھی دوسری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ سب سے آسان حرکت ہے کہ اس کے ذریعے ہم آواز کو کیسے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے, آپ اس کو اسٹوڈنٹس کو کیسے بتائیں گے؟ آپ نے کیا ان کو پڑھانا ہے؟ میم زبر ما, با زبر با. اب دیکھیے با 2 حرفوں پر مشتمل تھا, لیکن حرکت کے ساتھ اس کی ادائیگی صرف ایک حرکت رہ گئی, ٹھیک ہو کیا؟ واو زبر وا, فا زبر فا, ما با وا فا, ما با وا فا. ایسے آپ سکھائیں گے. اس میں نہ تو جھٹکا ہونا چاہیے, نہ آواز لمبی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. پھر آپ کی آواز ایکوریٹ 1 حرکت پہ رہے گی,
वन टाइम पर रहेगी, एक हरकत रहेगी, ठीक है। जबर की अदायगी कितनी होती है, हम उन बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। जबर की आवाज कुछ भी नहीं होती, जबर को हम बगैर खींचे पढ़ते हैं, जबर की आवाज एक हरकत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वहां पे आप इनको, जो हमने पहले स्लाइड से की, वहां पे आप बच्चों को हरूफ की अशकाल सिखाएंगे, हरूफ की अशकाल की पहचान कराएंगे, हरूफ के नाम बताएंगे। जैसे हरूफ आप उनको इस तरह बताएंगे कि जैसे हम सब एक फैमिली में रहते हैं ना, मुख्तलिफ फैमिली मेंबर्स, तो हमारी शक्लें भी मुख्तलिफ होती हैं, हमारे नाम भी मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह हरूफ ताजी भी एक फैमिली है, लेकिन इनकी शक्लें भी मुख्तलिफ हैं, इनके नाम भी मुख्तलिफ हैं, इनकी आवाज़ें भी मुख्तलिफ हैं, ठीक है। इसी तरह आप उनको सारी ये नाम बताएंगे, ता, दा, वो, ठीक है। आपने अपनी आवाज से बताते जाना है, तो खुद ब खुद इसकी सिख्त भी सीखते जाएंगे, इसका मखरज भी सीखते जाएंगे कि ये देखिए दोनों बारीक हैं, ता, दा, वो, ता, दा, तो, za, sa, so, la, na, ro, ja, sha, ya, lo, ka, ko, आ, हमजा और अलिफ, ठीक है। अलिफ हमेशा खाली होता है, ये पहचान आपने ज़रूर बच्चों को करानी है, अपने स्टूडेंट्स को करानी है कि अलिफ हमेशा खाली होता है, ठीक है। और जब अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाती है तो फिर वो क्या बन जाता है, हमजा। एक हमजा अपनी इस असल शक्ल में होता है और एक हमजा फिर इस तरह से बन जाता है, ठीक है। हा, हा, आ, हा, ओ, खा, ठीक है। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा, किसी भी जबान का कोई लफ्ज पढ़ने के लिए हर हर्फ के कौन से बुनियादी तसव्वुरात सीखना लाजिम है, ठीक है। ये देखिए, हमने पहले हर हर्फ की शक्ल को देखा, फिर हमने उसके नाम को देखा, फिर हमने उसकी आवाज को देखा, ठीक है। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। यहाँ पे जो लफ्ज लिखा है ना, फहम, फहम, फहम का क्या मतलब, क्या आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, आपने इसको समझना है और फिर इसकी तकरार करनी है। तो अगर हम हरफ की दुरुस्त तकरार करेंगे उसकी आवाज की, तो फिर हमारा लफ्ज सही अदा होगा, ठीक है। अब देखिए, आपके सामने ये पूरा लफ्ज है कि आपने जो हरफों के नाम, हरफों की शक्लें बच्चों को याद कराई, फिर बच्चों को हरफों की आवाजें याद कराई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास पूरा एक लफ्ज आ गया। अब आप बच्चों से या स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है, कि बच्चों ये कौन सा हर्फ है, तो वो आपको क्या बताएंगे, जीम, इसका नाम बताइए, जीम, वो इसका नाम बताएंगे, ठीक है। फिर आप उनसे ये पूछेंगे कि ये जीम की पूरी शक्ल है या आधी शक्ल है, वो आपको ये बताएंगे कि ये जीम का चेहरा है, ठीक है। फिर आप उनसे पूछेंगे कि ये दूसरा हर्फ कौन सा है, ठीक है। देखिए, जब तक बच्चों को मुख्तलिफ उनकी शक्लें नहीं मालूम होगी ना, कि एक हर्फ की पूरी शक्ल क्या होती है, एक हर्फ की आधी शक्ल क्या होती है, हर्फ का चेहरा क्या होता है, तब तक बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखिए कि मीम और आइन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आती कि ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। तो आप बच्चों से पूछेंगे ये दूसरा हर्फ कौन सा है, ठीक है, तो आपको बताएंगे ये क्या हर्फ है, मीम। अभी तक बच्चों ने आपको सिर्फ नाम बताए हैं, ठीक है। उसके बाद आप बच्चों से पूछेंगे कि ये हर्फ कौन सा है, तो आपको बताएंगे आइन, ठीक है। और ये हर्फ की वो शक्ल है जो किसी भी हर लफ्ज के आखिर में आ रही होती है, ठीक है। ये आइन की वो शक्ल है जो किसी भी लफ्ज के आखिर में आ रही होती है, ठीक है। अब आप बच्चों से पूछेंगे कि आप इनके आवाजें बताइए, ठीक है। आप उनसे पूछिए कि इसकी आवाज बताइए, वो बताएंगे जा, इसकी बताइए माँ, दोनों को मिलाइए जा माँ, इसकी बताइए आ, तीनों को मिलाइए ज मा आ। अब रमा पढ़िए ज मा आ, ज मा आ, ठीक है, ज मा आ। इस तरह से आप कोई भी लफ्ज ले लें, ये एक मॉडल लफ्ज था जो हमने आपको बताया कि आप कैसे, चाहे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे आप बड़ों को पढ़ा रहे हैं, एक लफ्ज लीजिए, उसमें हर हर्फ का पूछिए कि ये कौन सा हर्फ है, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए, अब इसकी आवाज़ बताइए, इसकी आवाज़ बताइए, इसकी आवाज़ बताइए। फिर उनको इनके साथ इकट्ठा करवा के इसको अलग अलग हर हर्फ की आवाज को अलहदी ही पढ़िए, यानी जहां से उसकी आवाज शुरू हो रही हो जहां मुकम्मल, जैसे ज मा आ, ज मा आ, ठीक है। ये वर्मा हो गया, समझ आ गया। अब देखिए,
آپ ان کے سامنے ایک لفظ بھی لکھ سکتے ہیں, اردو کا بھی لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ ان سے سیم اسی طرح سے یہ پوچھیں گے کہ یہ کون سا حرف ہے, وہ آپ کو بتائیں گے میم. اب آپ ان سے پوچھیے یہ کون سا حرف ہے, وہ آپ کو بتائیں گے سین. اب ان سے پوچھیے یہ کون سا حرف ہے, اس کا نام بتائیے جیم, اس کا نام بتائیے دال, ٹھیک ہے. تو اب آپ ان سے یہ پوچھیے کہ یہ میم کی کون سی شکل ہے, وہ آپ کو بتائیں گے یہ میم کا چہرہ ہے, اور یہ سین کی وہ شکل ہے جو درمیان میں آتی ہے, یہ جیم کی وہ شکل ہے جو درمیان میں آتی ہے. آپ دیکھیے کہ ہر حرف کی شکل اس کی پوزیشن کے لحاظ سے بدلتی جا رہی ہے نا. اگر وہ شروع میں ہے تو کچھ اور شکل ہے, درمیان میں ہے تو کچھ اور شکل ہے, اینڈ میں ہے تو کچھ اور شکل ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ اسٹوڈنٹس کو ری انفورس کر سکتے ہیں. تو ہم نے کیا سیکھا کہ حرف کی بنیادی تصورات, حرف کا کسی بھی حرف کا بنیادی بیسک کانسیپٹ کیا ہے, اس کی شکل ہے, ٹھیک ہے. شکل میں اس کی مکمل شکل آ جاتی ہے, اس کی مختصر شکل آ جاتی ہے, اور حرف کا چہرہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 2 پہ حرف کا نام ہے, نمبر 3 پر حرف کی آواز ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے آپ نے ضروری نہیں ہے, ایک ٹیچر کو اپنے اینڈ پہ فلی پریپیئرڈ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ آپ ہر طرح کے حالات میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنا بیسٹ دے سکیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ملٹی میڈیا نہیں ہے, پروجیکٹر نہیں ہے, کوئی وائٹ بورڈ نہیں ہے, آپ مختلف چیزیں استعمال کر کے ان کو آپ اپنا مقصد یا اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ٹیچر کو اتنی اپنے سبجیکٹ کے اوپر گرپ ہونی چاہیے, ٹھیک ہو کیا. اچھا جی, اب دیکھیے حروف کے بنیادی تصورات میں ایک حرف انہوں نے لیا, اور اسی طرح سے آپ تمام حرفوں کو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے سیکھا تھا کہ شکل, مکمل شکل, مختصر شکل اور حرف کا چہرہ. تو اب آپ دیکھیے یہاں پہ ہمیں میم کا جو لفظ انہوں نے لیا اس کی مکمل شکل نظر آ رہی, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کو میم کی یہاں تک اگر اس کو کٹ کر لیا جائے تو میم کی مختصر شکل نظر آ رہی ہے, اور صرف اگر ہم اس حصے کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کو میم کا چہرہ نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور چہرہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, انسان کی آئیڈینٹی ہوتی ہے نا, پہچان ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں, یا فور ایگزامپل آپ لوگ یہ اپنے چہروں کے آگے اگر کتاب کر لیں تو کیا کوئی آپ کو پہچان پائے گا؟ یہ اوپر والی لائن میں آپ پہچان پا رہے ہیں کسی کو کہ کون کون ہے؟ نہیں پہچان پا رہے نا. اور اسی طرح دیکھو اب جب میں نے اپنی آگے چہرے کے آگے سے جو چیزیں تھیں وہ ہٹائی ہیں, تو اب آپ ان کو آسانی سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, آپ ان کو پہچان رہے ہیں کہ یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے, ٹھیک ہے. تو اتنا ضروری ہے کہ آپ بچوں کو یہ ضرور بتائیے کہ حرفوں کی مکمل شکل کون سی ہے اور حرف کی مختصر شکل کیا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے آپ کو ان سیٹ میں یہ چھوٹی چھوٹی تمام با کی مکمل شکل کیا ہے, پھر اس کی مختصر شکل کیا ہے, تا کی مکمل شکل, مختصر شکل, سا کی مکمل شکل, مختصر شکل. اسی طرح آپ ہر حرف کی پہچان کے لیے حرف میم کی طرح تدریس کیجیے. یعنی یہ آپ کے سامنے ایک ماڈل لیسن ہے میم کا, ٹھیک ہے, جو ابھی ہم نے آپ کو دکھایا. اور پھر آپ نے بچوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی مختصر شکل نہیں ہوتی, یہ حروف ہمیشہ اپنی مکمل شکل میں آتے ہیں. اور وہ کون کون سے ہیں؟ الف, دال, ذال, را, زا, طا, ظا, واو, حمزہ, ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ نے ان کو بتانا ہے. جب بولیے پورا نام لے کے بولیے. اب دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اساتذہ کرام بھی نا ہجے سے پڑھانے کو غیر ضروری سمجھتے ہیں یا ٹائم سیکنگ سمجھتے ہیں, اور اسٹوڈنٹس اوبیسلی بچے تو سمجھیں گے ہی مشکل, ٹھیک ہے نا. تو ہجے سے پڑھانا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے آپ بچوں کو حرفوں کی پہچان کرائیے, یہ جو ابھی ہم نے پڑھا, حرف کی شکل, حرف کا نام, حرف کی آواز. پھر آپ بچوں کو کیا کرائیے؟ حرف کا ہجا کرائیے, ٹھیک ہے, ہجا کرائیے. پھر اس کو رواں پڑھائیے. پھر اس کے اوپر نمبر 3 کے اوپر وقف کروائیے. نمبر 4 کے اوپر آپ اس کو اجرا کروائیے. اجرا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو چیزیں آپ نے بچے کو کروائیں وہ آپ اینڈ میں 4 نمبر پر آ کر آپ اس سے پوچھئے, ٹھیک ہے, کہ اس حرف کو ہم نے کتنی آواز میں پڑھا, اس کے اوپر کون سی حرکت ہے, اس کا نام کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کی کون سی شکل ہے. یہ ہوتا ہے اجرا, کہ جو قاعدے قانون, قاعدے ضوابط آپ نے ان کو سکھائے, ٹھیک ہے, تو اس کے متعلق آپ ان سے پوچھئے کہ آپ نے کیا سیکھا, ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے اجرا. تو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی کہ سب سے پہلے نمبر پہ کیا آ جاتا ہے؟ ہجا.
ٹھیک ہے، ہجے کروانا. ہمارے یہاں عموماً ہجے بھی کروائے جاتے ہیں، تو اس طرح سے کرائے جاتے ہیں کہ نہ تو حرف کا نام پورا لیا جاتا ہے اور نہ اس کی آواز درست ہوتی ہے. اس طرح نہ تو بچہ حرف کی صحیح پہچان کر پاتا ہے، نہ اس کو صحیح ادا کر سکتا ہے، کیونکہ حرکات کیا ہے، ایک مقرر مقدار ہے، ایک اندازہ ہے جس سے آپ آگے پیچھے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں ایسے پڑھاؤں، ایک عام روٹین دیکھیے، میم زبر ما، میم زبر ما، میم زبر ما، تو اس میں نہ تو حرف کا نام واضح ہو رہا ہے، نہ اس حرکت کی مقدار واضح ہو رہی ہے. اگر میں پڑھاؤں میم زبر ما، تو اس میں دیکھیں اس کا نام بھی واضح ہے پوری صراحت کے ساتھ، اور اس کی آواز بھی واضح ہے کہ اتنی آواز، اس سے زیادہ آواز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو یہاں تک الحمدللہ ہمارا فرسٹ سیشن مکمل ہوا. حروف کے بیسک، حرف کا بیسک کانسیپٹ، حرف کی شکل، حرف کا نام، حرف کی آواز.